آج شب قدر کی وہ رات ہے جس کا پوری کائنات 1 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ اگر آج آپ نے صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لی تو اللہ آپ پر اتنا خوش ہوگا کہ وہ سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا جو آپ کو پوری عمر کی محنت سے نہ مل سکا۔ لوگ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں صرف 1 منٹ کے ذکر کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تقدیر بدلنے کا آخری اور حتمی موقع ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر آج آپ کی زبان خاموش رہی، اگر آج کی رات آپ نے سو کر گزاری، تو وہ خزانہ جو صرف آج کی رات کھولا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ وہ 1 منٹ کی تسبیح کیا ہے جس نے بڑے بڑے ناممکن کاموں کو ممکن کر دکھایا؟ میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے۔ وہ ہر گھڑی ہمارے قریب موجود ہے، صرف وہ گھڑی پہچاننی ہوتی ہے۔ آج شب قدر اس گھڑی میں جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے آج کی رات میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے گا کہ دیکھو میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کر مجھے پکار رہا ہے۔ اور جب اللہ خاموش ہو جائے تو آج رب کعبہ کے سامنے 900 کروڑ کا قرض ہو، کینسر جیسی بیماری ہو، یا برسوں سے بند رزق کے دروازے ہوں، وہ سب 1 سیکنڈ میں کھول دیتا ہے۔ آج شب قدر کی رات میں اس ایک تسبیح کی طاقت یہ ہے کہ یہ آپ کے اگلے 365 دنوں کے لیے کافی ہے۔ آپ کو پھر کسی عامل کے پاس جانے کی، کسی سے اپنی قسمت کا حال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے نصیب کو آٹو موڈ پر ڈال دے گا اور خوشیاں خود چل کر آپ کے پاس آتی ہیں۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب آپ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کے پاس سفارشیں کروانے جاتے ہیں، لیکن اگر آج کی رات یہ تسبیح پڑھ لی جو کہتا ہے کہ میری تقدیر نہیں بدلتی، میں دلیل دے کر کہتا ہوں، میں گارنٹی دے کر کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر وہ شے جو کچھ آپ دل میں سوچتے جائیں گے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے جائیں گے، وہ ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تصور کریں کہ آپ نے ایک بہت بڑی ڈیل تیار کی ہے، بس مالک کے ایک دستخط کی ضرورت ہے۔ وہ مالک صرف 1 منٹ کے لیے آپ کے سامنے آتا ہے۔ اگر آپ اس وقت فائل پیش کر دیں تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آج کی رات صرف 1 منٹ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ صرف 1 منٹ کے اندر آپ کی تمام وہ حاجتیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، 1 منٹ کی تسبیح سے مل جائے گا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا، آج یہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات ہاتھوں سے نکل گئی، تو یہ موقع سال بھر نہیں آئے گا۔ کیا آپ واقعی اتنا بڑا رزق لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ رات نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے، رزق کی تقسیم کی رات ہے، خوشیاں بانٹنے کی رات ہے، پھر بھی آپ لاپرواہی کریں گے؟ میرے نزدیک وہ بندہ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے، وہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو آج شب قدر کی رات کو لاپرواہی کرے گا۔ دوستوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ تھک چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں مانگی، بہت وظیفے کیے، پر کچھ نہیں بدلا۔ آپ مایوس ہو کر ہار مان چکے ہیں۔ آج شب قدر کی رات یہ ان تمام برسوں کی محرومی کا جواب دینے آئی ہے۔ آج کی رات آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرنے آئی ہے۔ اگر آج بھی آپ نے یہ کہہ کر مصلی چھوڑ دیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے گا آپ نے اس وقت ہمت ہاری جب اللہ کا ہاتھ آپ کے قریب ترین تھا۔ آج مایوسی کا گناہ مت کیجیے گا۔ آج وہ بادشاہ کائنات خود آپ کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اپنی حاجتیں لے کر، پریشانیاں لے کر، بیماریاں لے کر اللہ کے حضور جاتا ہے، مکہ مدینہ جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، لیکن آج رات کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور آپ کے قریب آ کر پوچھتا ہے، بتا تیری کیا رضا ہے، تو کیا مانگتا ہے؟ آج کی رات اپنی آنکھوں میں آنسو لے آؤ۔ اللہ کو آپ کے الفاظ نہیں، آپ کے دل کا ٹوٹا ہوا کونا اور وہ آنسو چاہیے جو ندامت اور تڑپ سے گرے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے حیا فرماتا ہے جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور
وہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ واللہ اگر آج اللہ کے سامنے سچے منگتے بن گئے تو وہ آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا دے گا، دنیا کی ہر شے آپ کی جولی میں اتارے گا، عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، خوشحالی بھی دے گا، اولاد بھی دے گا جو آپ نے کبھی خواب میں سوچا بھی نہ تھا۔ آج مانگنے کا ڈنگ سیکھ لیں، بادشاہ سے بیکاری بن کر مانگے، وہ شہنشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے، ایک چھوٹا بچہ جب اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے تو ماں نہیں دیتی تو وہ روتا ہے، زمین پر لوٹتا ہے، ضد کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں تڑ کر اسے سینے سے لگا لیتی ہے کہ اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار نہیں کرتا۔ آج شب قدر میں اللہ کے سامنے ضدی بچہ بن جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اس کے دامن کو تھام لیں، کہیں مولا جب تک تو نہیں دے گا میں مصلے سے نہیں اٹھوں گا۔ جو آج اس طرح مانگ گیا وہ کل محروم نہیں رہے گا۔ کہ آپ آج اس کے سامنے رونے کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ آج اللہ کے سامنے ضد کر کے مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ کی زندگی کا ریسٹ بٹن ہے، آپ کے ماضی کی تمام تلخیاں، غلطیاں، تمام کی تمام کوتاہیاں ختم کرنے کا موقع ہے، اور آپ ایک معصوم بچے کی طرح پاک ہو کر نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک عام انسان کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوتی ہے۔ شب قدر میں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی سے زیادہ عبادت کی صرف ایک رات میں۔ یہ آپ کی آخرت کے بینک بیلنس میں وہ بونس ہے جو آپ کو عام لوگوں سے میلوں دور لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکروں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ سلامتی لے کر آتے ہیں۔ جس گھر میں ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں عبادت کی جاتی ہے، نفل نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں سکون کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ سال بھر کی ذہنی دباؤ، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے گھر اور رزق کے گرد اللہ کا حفاظتی حصار بن جاتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تقدیر یعنی مقدر لکھا جاتا ہے۔ حضور کی تعلیمات کے مطابق اس رات فرشتوں کو وہ رجسٹر دیے جاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگلے سال کس کو کتنا رزق ملے گا، کون پیدا ہوگا، کون دنیا سے جائے گا۔ جو شخص اس وقت عبادت میں ہوتا ہے اللہ اس کے حق میں خیر اور برکت کے فیصلے فرماتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار شب قدر کی رات میں اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ دیکھیں، آج شب قدر کی عظیم رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی انا، یہ سوچنا کہ میں کر لوں گا۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج آپ نے اپنی بے بسی کا اعتراف نہ کیا تو اللہ کی طاقت حرکت میں نہیں آئے گی۔ جو آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے تمام سہارے نہیں چھوڑے گا، اللہ اسے اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا۔ یاد رکھے، جسے اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں آپ کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے زمین پر گری رہیں؟ آج پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہی آج کی رات کی تسبیح ہے۔ یہی وہ خاص وظیفہ ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ کے حبیب کو اس رات میں ساری رات عبادت کرتے دیکھا کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ پوچھا اللہ کے حبیب اس رات میں کیا عبادت کروں، کیا تسبیح پڑھوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ صرف اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ تو جس کا بہترین عمل، بہترین تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جب فرشتوں کو عرش اٹھانے کا حکم ہوا تو وہ بوجھ نہ اٹھا سکے، تب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جیسے ہی انہوں نے یہ پڑھا، عرش ان کے لیے پرندے کے پر کی طرح ہلکا ہو گیا۔ واللہ اگر آپ کی زندگی میں کروڑوں کے قرض کا بوجھ ہے، پہاڑ جیسی مصیبتیں ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، تو آج اس کلمے کو پڑھیں، آج اس تسبیح کو پڑھیں۔ آپ کے بوجھ، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں وہی کی وہی دری کی دری رہ جائیں گی، اور آج کی رات اللہ آپ کو تمام کی تمام سہولتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، کامیابیوں سے، خوشحالیوں سے نواز دے گا۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جس میں کروڑوں کی مشینیں لگی ہیں، مگر وہ سب بند پڑی ہیں کیونکہ مین پاور سپلائی بند ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ مین سوئچ ہے جو آپ کی تمام عبادتیں، آپ کی تمام محنتیں تب تک کام نہیں کریں گی۔ آپ آج کی رات نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ساری رات جو چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن اگر آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی نہ پڑھی تو آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ جو آج یہ مین سوئچ نہیں آن کرے گا، جو آج اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرے گا، وہ پورا سال پچھتائے گا کہ کاش شب قدر کی رات میں نفل پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لی ہوتی، تو ہمیں بھی اللہ کے خزانے مل چکے ہوتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ اشعری سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی خزانہ وہ چیز ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو اور ضرورت کے وقت کام آئے۔ اور شب قدر کی رات میں جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو غربت میں ملبوس ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آج لا حول ولا قوت الا باللہ وہ خزانہ ہے جو آپ کی تمام نسلوں کو آباد فرما دے گا، آپ کے گھر سے غربت کا نام و نشان مٹا دے گا۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے جب اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے صحیح بخاری میں کہہ دیا کہ یہ خزانے لوٹنے کی تسبیح ہے، پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ اس تسبیح کو نہ پڑھیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری غم اور پریشانی ہے۔ دیکھیں آج کل ہر دوسرا بندہ ڈپریشن، ایگزائٹی، دباؤ اور بیماریوں کا شکار ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہے تو آج کی رات یہی ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو رزق، دولت، خزانے کے ساتھ ہر بیماری، ہر ڈپریشن، ہر انگزائٹی، ہر ذہنی دباؤ سے شکاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کلمہ آپ کے اعصاب کو وہ طاقت دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی پریشانی آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گھر سے نکلتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تیری ہدایت کے لیے یہ کافی ہے، تیری حفاظت کر دی گئی، تجھے شیطان سے بچا لیا گیا۔ شیطان یہ سن کر ہٹ جاتا ہے، اور شب قدر کی رات میں جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، آپ کے گرد ایک ایسی نورانی حصار بن جاتی ہے جو پورا سال جادو سے، نظر بد سے، حسد سے، حاسدین سے، منافقین سے آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو اس تسبیح کے فیض و برکات بتانا شروع کروں،
اگر آپ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، نظر بد کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری، ذہنی دباؤ، ڈپریشن کی وجہ سے پریشان ہیں، تو تمام مسائل کا واحد حل لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اب آپ نے اس تسبیح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا، یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ اگر آپ نے اس پہ کمی پیشی کی، اپنی منمانی کی، تو آپ اس کے تمام فائدوں سے محروم رہ جائیں گے اور آج کی رات بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ دوستو، اب آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کو اپنے نام اعمال کا پلڑا باری کرنا ہے۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب میزان لگے گی تو بہت سے لوگ صرف ایک نیکی کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آج کی رات یہ وہ موقع ہے کہ آپ اپنے ترازو کو اتنا وزنی کر لیں کہ کوئی بھی گناہ اس سے ہلکا نہ کر سکے۔ جو آج یہ 2 کلمات پڑھے گا اللہ کے ترازو میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو آج یہ کلمات پڑھنے میں کنجوسی کرے گا وہ کل اس میزان پر کھڑا ہو کر روئے گا جب فرشتے اس کا حساب کریں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے؟ آج ان 2 کلمات سے اپنا سودا پکا کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، بخاری کی آخری حدیث، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے، میزان میں بہت باری ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث پہ آتا ہے کہ جو شخص ایک بار شب قدر کی رات سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ واللہ آج شب قدر کی ایک تسبیح کا مطلب ہے آپ نے جنت میں اپنے نام کے اتنے باغات لگا لیے کہ کائنات کی تمام دولت مل کر بھی وہ ایک درخت نہیں خرید سکتی۔ آج آپ کا رب آپ سے محبت کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، آج آپ کا رب آپ کو خزانے دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور آج اللہ کو منانے کا وہ راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بزرگان دین ہر رات کو پڑھتے کہ وہ شب قدر کو مس نہ کر دیں۔ آج اس کی مثال ایسے ہے، تصور کریں ایک بہت بڑا چیک ہے جس پر رقم تو لکھی ہے مگر اس پر مالک کے وہ خاص دستخط نہیں ہے جو اس چیک کو کیش کروا سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ دستخط ہیں کہ آپ نے دعا مانگی، نفل پڑھے، روئے، مگر یہ کلمات اللہ کی وہ تعریف ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کی ہر پچھلی دعا پر اللہ کی محبت کی مہر لگ جاتی ہے۔ جو آج یہ مہر نہیں لگوائے گا اس کا چیک ادھورا رہ جائے گا، یعنی کہ آج کی رات جو انسان ان کلمات کو نہیں پڑھے گا وہ پورے سال کے لیے غربت کا، تنگ دستی کا، لوگوں کے تانوں کا، در در کی ٹھوکروں کا محتاج ہو جائے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ کلمات آپ کے نصیب کے بند تالوں کو ایسے کھولیں گے جیسے چابی تالے کو کھول دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں اور شب قدر کی ان مقدس راتوں میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ شب قدر کی رات میں جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کا آئینہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کی دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ ہیں تو یہ کلمات ان گناہوں کو ایسے ختم کر دیں گے جیسے سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کلمات میزان میں بہت باری ہیں۔ آپ کی زندگی 60 سے 70 سال کے گناہ ایک طرف اور شب قدر کی یہ ایک تسبیح دوسری طرف، اللہ کی رحمت سے یہ تسبیح باری ہو جائے گی۔ یہ آپ کی آخرت کا سب سے بڑا سیکیورٹی ڈپازٹ ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا کلام سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کلام جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ نے
فرشتوں کو جو وظیفہ دیا وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، صحیح مسلم سے بتا رہا ہوں۔ جب آپ وہ الفاظ پڑھتے ہیں جو کائنات کے مالک کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو اس کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی؟ وہ کیسے شب قدر کی رات میں آپ کے قریب آ کر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ جب آپ اس کے پسندیدہ الفاظ پڑھیں گے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، پھر مانگنے والے فقیر کو بادشاہ بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے جنت میں بڑے بڑے انعامات اس کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ شب قدر کی رات میں یہ کلمات پڑھنے سے دنیا میں بھی آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ نے آپ کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ والو ابھی ایک بار کمنٹ سیکشن میں لکھیں الحمدللہ، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تو نے شب قدر کی رات میں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ویڈیو اگر آپ تک آئی ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر۔ اب آپ نے ان کلموں کو زبان سے نہیں دل سے پڑھنا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھنا ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مالک آج بخش دے، میں کبھی تجھے شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ابھی ایک بار کمنٹ سیکشن میں لکھے اللہ میری معافی یعنی مجھے بخش دے۔ اب ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو فائنل کرنا ہے۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج آپ نے پورے یقین کے ساتھ قل هو اللہ احد نہ کہا تو آپ کی پچھلی تمام عبادتیں صرف لفظ بن کر رہ جائیں گی۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ جو آج اس چھوٹی سی صورت سے منہ موڑے گا وہ اس عظیم انعام سے محروم رہ جائے گا جو 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کا نام اللہ کے محبوب بندوں کی لسٹ سے کٹ جائے؟ آج اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کو اپنا بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن مجید پڑھے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن مجید کے برابر ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک صحابی اس سورت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر نماز میں اسے پڑھتے تھے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا تیری اس سورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کیا۔ واللہ آج شب قدر میں اگر آپ اسے صرف 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں پورے قرآن مجید کا ثواب لکھا جائے گا۔ تصور کریں 1000 مہینوں تک روزانہ پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کیا کوئی 1 منٹ کے اندر دے سکتا ہے؟ جو آج اس سودے کو چھوڑ دے گا وہ پچھتائے گا۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا محل ہے جس کے ہزاروں دروازے ہیں، ہر دروازے کی الگ چابی ہے، لیکن ایک ایسی ماسٹر کی ہے جو محل کے ہر کمرے، ہر تجوری کو کھول دیتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ ماسٹر کی ہے جو آپ کو رزق چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، قرض سے نجات چاہیے، آپ اللہ کی توحید کا واسطہ دیں، اپنے گھر کے حالات اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، سسکیں، یقین جانیں یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہے، ہر مصیبت سے نجات کا واحد ذریعہ سورہ اخلاص ہے۔ اب آپ نے آج شب قدر کی رات اس صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، لیکن توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آج شب قدر کی رات اللہ کا فرمان ہے کہ میں آخری آسمان پر آتا ہوں اور اپنے فرشتوں کی فوج لے کر آتا ہوں جو ہر گھر میں جاتے ہیں۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں لاپرواہی سے سو رہے ہوتے ہیں یا موبائل یا دنیا کے کاموں میں مصروف لوگ پائے جاتے ہیں وہاں فرشتے غربت کی مہر لگا جاتے ہیں، اور جس گھر میں اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے وہاں پر کامیابی کی مہر لگا جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ مالک تیرا فلاں بندہ آج لیلۃ القدر کی رات میں اس عظیم بابرکت اور قبولیت کی رات میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس سورت مبارکہ کو
بسم اللہ کے ساتھ یا ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں پر ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یقین جانیں سورہ اخلاص کی ایک تسبیح، صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کر کے تو دیکھیں، یقین جانیں آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے شب قدر کی رات میں یہ خاص اعمال پڑھنے کی تاثیر و طاقت بتائی تھی۔ اب ہم اس مقام پر ہیں کہ جہاں رات ختم ہونے کو ہے، فرشتے واپسی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے سورہ اخلاص کے بعد سورہ قدر کو نہ پڑھا تو آپ نے ساری رات کو ضائع کر دیا، کیونکہ سورہ قدر وہ ایک شاہی پروٹوکول ہے، جس نے اس رات میں اس سورت کو پڑھا وہ صبح و سحر سے پہلے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ارجنٹ کامیابی چاہتے ہیں تو آج رات دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس سورت کو لازمی پڑھیں، جس میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت کو پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس رات کی گواہی دے دی۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یا اس مبارک رات میں سورہ قدر پڑھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیقین اور شہداء کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام دعائیں، حاجتیں، مرادیں ضرور پوری فرمائے گا۔ اے میرے مالک، آج جو کوئی کومنٹ سیکشن میں آمین لکھے، اس کے دل کی جو بھی حاجت ہے پوری فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج شب قدر میں ہماری تمام کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری فرما، ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما۔ آمین الہی آمین۔